آئی حضرات، اب میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد علی محسن تقوی صاحب امام جمعہ شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیے حجت الاسلام والمسلمین مولانا محسن تقوی صاحب قبلہ کا۔ صلوات پڑھیں ور محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات رہبر معظم کو دار مفارقت کی طرف کھینچ کے 40 دن گزر چکے ہیں۔ وہ عظیم شخصیت جس نے 36 سال بلکہ 37 سال قیادت کی ذمہ داری ادا کی، بے شک یہ انقلاب کے بپا کرنے والی شخصیت امام خمینی رضوان اللہ علیہ تھے، اور ایک انقلاب کا اور ایران جیسے انقلاب کا بپا کر دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بہت سی زحمتیں پریشانیاں تھیں، ان تمام زحمات پریشانیوں اور اڑچنوں کے ہوتے ہوئے امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اس انقلاب کو بپا کیا۔ اس انقلاب کو باقی رکھنے کا کام، اس جوش و جذبے کو باقی رکھنے کا کام 37 سال تک رہبر معظم نے انجام دیا۔ آپ ایک چیز یاد رکھیے، بعض اوقات ایک تحریک کا، ایک نہضت کا، ایک انقلاب کا بپا کر دینے سے زیادہ مشکل کام اس انقلاب کو باقی رکھنا ہوتا ہے۔ امام خمینی کا یہی کارنامہ ہے۔ اور دیکھیے، عام حالات کے اندر قیادت کر لینا کوئی بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ ان حالات میں کہ جہاں چاروں طرف دنیا دشمن ہو رہی ہو، ہزارہ پابندیاں جو ہے وہ لگائی گئی ہوں، اور ہر طرح سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہو، ان حالات کے اندر قیادت کرنا یہ واقعاً آپ ہی کا ہنر تھا، آپ ہی کا سلیقہ تھا کہ آپ نے اس کارنامے کو انجام دیا۔ اور امام خامنئی اپنے مقصد میں کامیاب تھے یا نہیں تھے، میں کہتا ہوں کہ ان کی وفات کے بعد جو حالات ہمارے سامنے آئے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ امام خمینی اپنے مقصد میں کامیاب رخصت ہوئے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جن حالات کا آج 40 دن سے سامنا ہو رہا تھا، آپ اس میں دیکھیں گے کہ ملت ایران نے وار کرائمز انجام نہیں دیے ہیں، اسکولوں پہ بمباریاں نہیں کی ہیں، بے قصور لوگوں کے گھر منہدم نہیں کیے ہیں، بلکہ اسلامی قوانین کے اوپر عمل کرتے ہوئے صرف دشمن کی افواج کو للکارا ہے، ان کے فوجی نشانوں پہ حملہ کیا ہے۔ اس کے باوجود کہ ملت ایران کے گھر منہدم کیے جا رہے تھے، بے قصور انسانوں کو جو ہے شہید کیا جا رہا تھا، لیکن یہ ملت رہبر معظم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان تعلیمات کے اوپر باقی ہے کہ جن تعلیمات کی تشریح اور جن تعلیمات کی تبلیغ رہبر معظم نے اپنی پوری زندگی کی۔ میں کہتا ہوں کہ واقعاً کامیابی اور عظیم ترین کامیابی حاصل کرنے کے بعد یہ شخص اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ ہمارا سلام ہو اس عظیم شخصیت کے اوپر جس نے اسلام کو زندہ کیا، جس نے قوانین اسلام کی برتری کو دنیا کے سامنے ثابت کیا۔ آج عزیزان گرامی، شہادت کے بعد جو منظر دنیا دیکھ رہی ہے کہ ملت اسلامیہ اپنے تمام اختلافات کے باوجود ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہے۔ چند حکومتیں ہیں کہ جو باطل کا ساتھ دے رہی ہیں، لیکن آپ یہ مطمئن ہو جائیے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حکومتیں شخصی حکومتیں ہیں، یہ ڈکٹیٹر ہیں، یہ حکومت عوام کے اوپر طاقت کے زور کے اوپر اپنا وجود قائم کیے ہوئے ہیں، ورنہ ملت اسلامیہ آج اس وقت ایک ہے۔ اور یہ واقعاً امام خامنئی کی تعلیمات کا وہ اثر ہے کہ جو آپ نے اس دنیا میں قائم کرنا چاہا اور انشاءاللہ قائم ہے، اور آئندہ کے لیے بھی ہمارے سامنے مشعل راہ رہے گا۔ اور امام
خامنائی کی تعلیمات ہمیں ہمارے کس طرح سے زندگی گزارے، ایک اسلامی زندگی کیسے گزارے، ایک انقلابی زندگی کیسے گزارے، خدمت اسلام کس عنوان سے کرے، کس طریقے سے کرے، اس کے لیے ہمارے سامنے مشعل راہ بن کے آپ کے نقش قدم ہمارے سامنے رہیں گے، اور اسی امید اور اسی آرزو کے ساتھ کہ یہ انقلاب قیامت تک باقی رہے، اس مرحلوں تک باقی رہے کہ جب واقعاً ایک صحیح معنی میں سچا انقلاب، ایک ایسا انقلاب کہ جو واقعاً عدل و انصاف کے اوپر مبنی ہوگا، اس انقلاب تک اس انقلاب کو جو ہے وہ باقی رکھے، اسی تمنا اور آرزو کے ساتھ میں اپنے عرائض کو تمام کر رہا ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ۔ شکریہ جناب مولانا محسن تقوی صاحب قبلہ، امام جمعہ شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ۔ میں اب بلا کسی تمہید اور تاخیر کے گزارش کر رہا ہوں برادر عزیز عالی جناب مولانا ڈاکٹر یعصوب عباس صاحب قبلہ، جو لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں، جنرل سیکریٹری آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ آیت اللہ عبد المجید حکیم الہی صاحب قبلہ اور آنریبل جناب ڈاکٹر فتح علی صاحب، تمام علماء کرام اور آئے ہوئے مومنین کرام، بس چند منٹ۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، قرآن میں ہے کہ ہرگز ہرگز ان کو مردہ تصور بھی نہ کرنا، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے رزق پا رہے ہیں۔ قتل کرنا قاتل کے اختیار میں ہے، موت کا بھیجنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو کربلا چل کے دیکھ لیجئے کہ یزید نے امام حسین کو قتل تو کر دیا، اللہ نے موت نہیں بھیجی، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارے شہید علماء، ہمارے مراجع نہ دولت کے آگے بکے، نہ طاقت کے آگے جھکے، جنہیں دنیا کا کوئی خزانہ خرید نہ سکا، جنہیں سپر پاور جھکا نہ سکی، یقین نہ ہو تو ایران میں چل کے دیکھ لیجئے، آیت اللہ خمینی کو شاہ کی دولت خرید نہ سکی، سپر پاور جھکا نہ سکی۔ عزیزان محترم، ہمارے شہید علماء اور ہمارے مراجع نہ دولت کے آگے بکے، نہ طاقت کے آگے جھکے۔ شہید اول سے لے کے آیت اللہ سید علی خامنائی شہید کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، نہ یہ جھکتے ہیں نہ یہ بکتے ہیں۔ بس عزیزو، بہت وقت نہیں لینا ہے آپ کا، بس 1 سے 1.5 منٹ میں اپنی بات مختصر کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے ڈیلیگیشن، متوجہ ہو جائیں آپ، بڑے بڑے ڈیلیگیشن آتے ہیں ہمارے مراجع کے پاس اور آ کے کہتے ہیں کہ امریکہ سے نہ الجھیے، چاہے خمینی صاحب ہوں، چاہے آیت اللہ خامنائی صاحب شہید ہوں، ان کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ امریکہ سے نہ الجھیے، یہ سپر پاور ہے، یہ ایٹمی پاور ہے۔ مگر ہمارے مراجع
उन बड़े बड़े डेलीगेशन को खातिरी में नहीं लाते। जब जमाने ने कहा कि सुपर पावर अमेरिका है तो इन्होंने कहा अल्लाह अकबर। जब उन्होंने कहा एटमी पावर है तो उन्होंने कहा अल्लाह अकबर। अलीदान मोहतरम, जब एटमी पावर और सुपर पावर मर्जय्यत की तस्बीह का दाना न संभाल सका तो इमाम के जुल्फ़कार क्या संभालेगा? नारे तकबीर, दोनों हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक खामनाई, बावाज़ बुलंद लब्बैक खामनाई, लब्बैक खामनाई, लब्बैक खामनाई। ईरान से आवाज आई, ईरान से आवाज आई, ईरान से आवाज आई, नारे हैदरी। आज ये सो कॉल्ड इस्लामी देश जिसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत हैं, अमेरिका और इजराइल इनकी पुष्पनाई कर रहा है। जमाने ने देख लिया सुपर पावर का पानी हमारी मर्जय्यत ने उतार के रख दिया। हमारी मर्जय्यत ने उतार के रख दिया। हमें किसी मुल्क की हैसियत नहीं है कि सुपर पावर से 4 दिन लड़ जाए। कल खैबर में अली के हाथों खैबर फतह हुआ था, आज अली वालों के हाथों फिर से खैबर फतह हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया।